خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ ہاں کہا تھا کہ سرعت کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے قرآن پڑھنے کی کتنی روشیں، کتنے طریقے ہیں۔ تو بتایا تھا کہ رفتار کے اعتبار سے قراءت قرآن کے 3 طریقے ہیں: روش تحقیق، روش تدبیر، روش تحدیر یا حدر۔ ٹھیک ہے، روش تحقیق کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ کم رفتار کے ساتھ معانی میں زیادہ توجہ کے ساتھ تلاوت کرنا۔ رفتار کم ہو، معانی میں توجہ زیادہ ہو اور تلاوت کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ روش تحقیق کے ساتھ قرأت کر رہا ہے۔ روش تدبیر کیا ہے؟ روش تدبیر یعنی متوسط، درمیانی اور میڈیم رفتار کے ساتھ اور معنی میں غور کر کے تلاوت کرنا۔ ٹھیک، اس کے بعد رہ گیا تھا روش تحدیر۔ روش تحدیر یعنی ہاں تیز رفتار کے ساتھ، پوری سرعت، پوری اسپیڈ اور تیز رفتار کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب یہ 3 طریقہ بتا دیا۔ ایک طریقے میں رفتار کم ہے، ایک میں رفتار متوسط ہے، ایک میں رفتار تیز ہے۔ ٹھیک، رفتار جب کم ہوگی تو آیات کی تلاوت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ ایک رفتار ہے، دوسرے آیات کی تلاوت ہے، تیسرے کیا ہے؟ معنی میں توجہ، معنی میں توجہ کتنی ہوگی؟ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ جب آرام سے پڑھو گے تو موقع ملے گا کہ آپ لفظ کو سمجھو اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ تحقیق روش تحقیق میں رفتار کم ہوگی، آیات کی تلاوت بھی کم ہو جائے گی، لیکن معنی میں توجہ زیادہ ہوگی۔ متوسط طریقے سے پڑھیں گے تو آیات کی تلاوت پہلے کی بنسبت زیادہ ہوگی، رفتار بڑھے گی تو تلاوت زیادہ بڑھے گی، اور جب یہ ہو جائے گی تو معنی میں توجہ کم ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ اچھا، فل اسپیڈ سے تیز، اس کو اب جب رفتار بڑھ جائے گی، اسپیڈ فل ہو جائے گی تو آیات کی تلاوت اور زیادہ، متوسط سے بھی اور زیادہ، توجہ اور کم، بہت کم یعنی پہلے کی بنسبت اور بھی کم، پہلے والے سے اور بھی کم۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ پوری بحث ہے آپ کی کیا ہے؟ روش تلاوت قرآن کی۔ قرآن کس روش، کس طریقے، کس رفتار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے طریقے۔ پڑھنا چاہیے نہیں، وہ الگ الگ ہے، کیونکہ یہ جانکاری کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ بہترین تجوید آپ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک، عربی زبان اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اس سے پڑھیے، کس نے منع کیا؟ لیکن آپ ابتدائی دور میں ہیں، ابھی تجوید سیکھ رہے ہیں، عربی زبان آپ کو آتی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ابتدائی طلباء کے لیے ایسے بچے یا ایسے لوگ
کہ جو عربی زبان سے بہت زیادہ آشنائی نہیں رکھتے، جو علم تجوید بہت اچھی طرح سے نہیں جانتے، ان کو چاہیے کہ روش تحقیق کو اختیار کریں، اس روش کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ تجوید کے جو قاعدے قانون یاد کیے ہیں اس کو عملی کر سکیں۔ ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں ایک اور اہم بات، اس سے پہلے ایک بحث تھی ترتیل کی، ٹھیک ہے؟ کہا تھا کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو۔ پھر ترتیل کے معنی بیان کیے تھے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ساحل، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ کمالات میں کلمات احسن بارک اللہ۔ کیا ہے ساجد؟ قرآن کے کلمات اور حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، ہاں ایک اور اس کے معنی پر توجہ۔ ہاں، اور ایک چیز چھوڑ دیا، تین چیز تھی۔ قرآن کے حروف و قرآن کے وہ مخرج یہی ہو گیا، قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ایک، دوسرے اس کے معنی پر توجہ، اب تیسرے تین چیزیں تھیں بتایا کہ ترتیل میں تین چیز آسن دیکھا گا کتاب میں۔ قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے، ٹھہر کے، کیا رک کے، ٹھہر کے معنی میں غور کر پڑھنے کا نام۔ اب یہ جو پڑھیں گے نا تحدید، اگر کوئی قرآن کی رفتار جتنی تیز کرنا چاہے اسے اجازت ہے، لیکن ترتیل سے خارج ہو جائے یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ ان میں سے کسی بھی روش کے ساتھ پڑھو، ترتیل سے باہر نہیں جانا ہے، ترتیل سب میں ہونی چاہیے۔ تحقیق کے ساتھ پڑھو تب بھی ترتیل، تدبیر کے ساتھ پڑھو تب بھی ترتیل، تحدید کے ساتھ پڑھو تب بھی ترتیل کا لحاظ کرنا ہے آپ کو، حروف و کلمات کو صحیح سے ادا کرنا ہے، رکنے والی جگہ آپ کو رکنا ہے، نہیں رکنے والی جگہ نہیں رکنا ہے، معنی میں توجہ آپ کو کرنا ہے، چاہے جتنی رفتار بڑھا لو۔ اگر ترتیل سے خارج ہو گئے تو پھر آپ کی تلاوت بیکار ہے، چاہے کسی بھی روش کے ساتھ ہو، کیونکہ اصل تلاوت میں ترتیل ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو بتایا گیا ہے آپ کو، یہ تو ایجاد کیا گیا ہے، یہ حکم تھوڑی ہے، قرآن نے تھوڑی کہا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو یہ طریقے سے پڑھو، قرآن نے بس خالی ایک طریقہ بتایا، ترتیل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، رفتار کتنی ہونی چاہیے وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کتنی رفتار میں ترتیل کی پابندی کر سکتے ہیں وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو آدمی روش قراءت قرآن میں سے چاہے جو روش اختیار کرے، جو راستہ اختیار کرے، جو رفتار، جو اسپیڈ اختیار کرنا چاہے کرے، لیکن ترتیل سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ہر رفتار میں ترتیل کی پابندی ضروری ہے۔ لہٰذا ایک چیز رہے کہ اب یہ طریقہ ترتیل بھول جاؤ کہ ترتیل کیسے کیا تعلق، نہیں، ترتیل کا سب سے تعلق ہے، سب میں ترتیل شریک ہے، ترتیل کے بغیر تو ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ چلیں اب آگے تجوید۔ تجوید کیا ہے؟ یہ جو کتاب آپ پڑھ لیں، ٹھیک، حلیۃ القرآن،
کیا ہے؟ حلیت القرآن. یہ حلیت القرآن تو کتاب کا نام ہے. ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے علم تجوید. کیا ہے؟ یہ جو علم یعنی علم ہے نا، جانکاری. تجوید تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا کیا مطلب ہے اور کیوں علم تجوید کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے؟ سمجھے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے تحسین، کسی چیز کو خوبصورت بنانا. تجوید یعنی تحسین، کسی چیز کو حسن عطا کرنا، کسی چیز کو خوبصورتی اور بیوٹی دینا. ٹھیک، کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا. ٹھیک، یہ لغت میں آپ ڈکشنری میں جاؤ گے تو تجوید اور تحسین یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. یعنی کسی چیز کو حسین بنا دینا، کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا. تجوید کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بنا دینا. تجوید کی پابندی کہاں کی جاتی ہے؟ قرأت میں. یعنی علم تجوید قرأت قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے قاعدے اور قانون بتاتا ہے. علم تجوید میں بتایا جاتا ہے آپ کو کچھ قاعدے قانون، ایسے قاعدے قانون بتائے جائیں گے جن قاعدے اور قانون کے ساتھ آپ تلاوت کریں گے تو آپ کی تلاوت خوبصورت ہو جائے گی. صحیح تو رہے گی. ایک ہوتا ہے تلاوت صحیح ہے، تلاوت بڑی خوبصورت کر رہا ہے، صحیح بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. آدمی کی آواز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آدمی کی آواز بھی نہیں ہے، قاعدہ قانون بھی نہیں جانتا، پڑھ رہا ہے تو نہ صحیح ہے نہ خوبصورت ہے، نہ صحیح ہے نہ خوبصورت ہے. ایک آدمی بس ایسے ہی پڑھ رہا ہے، تھوڑا بہت جانتا ہے تو کہتے ہیں چلو صحیح ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے. لیکن اچھی طریقے سے پورا جانتا ہے، سارے قاعدے قانون اس کو معلوم ہے، اور تمام قاعدے قانون کو مد نظر رکھ کے، قاعدے قانون کو کی رعایت کر کے، پابندی کر کے، اور آواز بھی اچھی ہے، پڑھ رہا ہے تو کیا قرأت اچھی صحیح بھی ہے اور خوبصورت. تجوید کا مطلب ہوتا ہے تحسین، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا. علم تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے قراءت قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے قاعدے قانون کو جاننا، جس میں قراءت کو خوبصورت بنانے کے قاعدے قانون بتائے جائیں، اسے کہا جاتا ہے علم تجوید. اب یہاں آپ کو قاعدے قانون بتائیں گے. پہلے تجوید کا مطلب سمجھو. تجوید کا مطلب ہے لغت میں، تجوید کا معنی ہے لغت میں تحسین. تجوید اور تحسین دونوں کے ایک ہی معنی ہے. کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو خوبصورت بنانا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو حسن عطا کرنا. لیکن قراءت میں، اصطلاح میں، یعنی علم تجوید کو، خود علم تجوید کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کہہ رہے ہر حرف کو مخرج کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا، اس کے صفات اور احکام کی رعایت کرنا. اس میں بھی 3 چیزیں، تجوید میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. تجوید میں حروف کو صحیح طرح سے اس کے مخرج سے ادا کرنا. ایک ہو گیا مخرج سے ادا کرنا. حرف کو مخرج سے
صحیح طریقے سے جس حرف کا جو مخرج ہے اس حرف کو اس مخرج سے ادا کرنا. ایک ہو گیا حرف کے صفات کی پابندی. کس حرف کی کیا صفت ہے، کیا خوبی ہے، کون سا حرف ادا کریں گے تو کیسی آواز نکالنی ہے، یہ صفات آ گیا. تو ایک مخرج ہو گیا، دوسرے صفات ہو گیا، تیسرے احکام. صفات اور احکام کی پابندی، تین چیزیں کریں. ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس حرف کے صفات اور احکام کی رعایت اور پابندی کرنا. تو تین چیز اب بتائیں گے آپ کو. پہلے بتائیں گے کس حرف کا کیا مخرج ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. پھر صفات کی بحث آ جائے گی کہ کون سے حرف کی کون سی صفت ہے، کس حرف کی کون سی صفت ہے. پھر اس کے بعد احکام آ جائیں گے. اب یہ تین چیزیں جاننا ضروری ہے. تجوید میں یہ تین چیزیں پھر آپ کو بتائی جائیں گی، اور جب یہ تین چیزیں آپ پوری طریقے سے سمجھ لیں گے اور اپنی قراءت میں، اپنی تلاوت میں یہ تمام مسائل کی پابندی کر دیں گے، آپ کی تلاوت خوبصورت تجوید کے مطابق. بات سمجھ میں؟ ایک ترتیل تھا اور ایک کیا ہے، تجوید ہے. ترتیل اور تجوید میں کیا ہے، فرق ہے. تجوید اور ترتیل میں کیا ہے بابو، فرق ہے. ترتیل میں کیا تھا، حرف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. یہ تو تھا صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ بھی مخرج سے ادا کرنا. رک رک کو پڑھنا یعنی طریقہ ہے پڑھنے کا، اور یہ قراءت کو خوبصورت بنانے کا طریقہ. ایک پڑھنے کا طریقہ، ایک خوبصورت پڑھنے کا طریقہ. فرق سمجھ میں آیا؟ ترتیل یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا، اور تجوید یعنی قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا. فرق سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تعریف میں بھی فرق ہے دونوں میں، بہت باریک فرق ہے دونوں میں. دونوں ایک ساتھ دے دیا جائے، تعریف کچھ دی جائے اور کہا جائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، تو کیا بتاؤ. ترتیل میں حروف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے ٹھہر ٹھہر کے معنی میں توجہ دے کر کے پڑھنا ہے. لیکن تجوید میں حروف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے صفات کی. اب دیکھو یہاں ٹھہرنا معنی میں غور کرنا نہیں ہے، وہ تو رہے گا ہی. ترتیل کے بغیر تو قرآن کی قراءت بیکار ہے، تلاوت بیکار ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ترتیل کے ساتھ اور خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے نا. حروف کو صحیح طریقے سے ان کے مخرج سے ادا کرنا. لہذا اب علم تجوید کی ذمہ داری ہے کہ وہ حروف کے مخرج کو ذکر کرے، بیان کرے، بتائے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. تبھی تو ہم اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. پتہ ہی اگر نہیں ہوگا ہم کو کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے ادا کیسے کریں گے. تو اب یہ بھی ہے، صفات کی پابندی کرنی ہے. تو اب دوسرا فریضہ علم تجوید کا یہ ہے کہ وہ حروف کے صفات کو بیان کرے. کون سا حرف کون سی صفت رکھتا ہے، کس حرف کو ادا کریں گے تو کس خصوصیت، کس صفت کے ساتھ، کس آواز کے ساتھ، ہے نا. بھائیلا اگر علم تجوید میں حروف کے صفات نہ بیان کیے جائیں تو ہم کیسے ان کے صفات کی پابندی کریں گے. یہ تو ہم اپنی مرضی سے جیسا دل کرے گا ویسا نکالیں گے. تو اب یہ بتا رہے ہیں، اب یہ تین چیزیں بیان ہوگی، پوری کتاب اسی پہ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے آئیں گے حروف کے مخارج. کیا ہے؟ جن کو کہا جاتا ہے مخارج حروف. کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ مخارج حروف. مخارج حروف یعنی حروف کا مخرج، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. پھر دوسرے آئے گی صفات
حروف کون سا حرف کیا صفت رکھتا ہے، کیا خوبی رکھتا ہے. اس کے بعد آ جائے گا احکام حروف. لہذا علم تجوید میں یہ 3 چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. علم تجوید کا تعلق انہی 3 چیزوں سے ہے. یہ 3 چیزیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ.